السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش میں انتخابات کو لے کر ایک طرف بی جے پی سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی ہے، جبکہ چھوٹی جماعتوں نے انتخابات سے قبل ان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ نشاد پارٹی کے صدر سنجے نشاد نے بی جے پی سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انتخابات میں ڈپٹی سی ایم کے عہدے کے چہرے کے طور پر پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمیں خوش نہیں رکھیں گے تو وہ بھی خوش نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ نشاد کا بیٹا سی ایم ہو۔ ہر برادری کے لوگ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ ہمارے لوگ مجھے بطور وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے بی جے پی سے کہا ہے کہ وہ مجھے نائب وزیر اعلیٰ کا چہرہ بنائیں، پھر دیکھیے کہ 2022 میں حکومت کیسے تشکیل ہوگی۔ ایک دن کی راحت کے بعد جمعرات یعنی آج 24 جون کو آئل مارکیٹنگ کمپنی نے ایک بار پھر ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ پیٹرول آج ایک بار پھر مہنگا ہوتے ہوئے اپنی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آج پیٹرول کی قیمت میں 26 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل میں 7 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود مارچ اپریل میں تیل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن جیسے ہی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ختم ہو گئے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 104 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے متھرا میں ایک مسجد کے مینار کو توڑ دیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرے گی۔ یہ واقعہ ضلع کے چھٹا علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا، جو چاشمے کی صبح اس وقت روشنی میں آیا جب مقامی افراد نے اسے دیکھا اور اس کی شکایت کی۔ ایک پولیس عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس متھرا رورل سریش چندر نے بتایا کہ پولیس ایک مذہبی مقام کے مینار کو توڑنے کی اطلاع پر نوگاؤں موضع پہنچی۔ علاقے میں نظم و قانون کی صورتحال قابو میں ہے۔ گرام پردھان کی شکایت پر مقامی پولیس میں FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حرکت میں ملوث افراد کی شناخت کی جائے گی اور ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ بابا رام دیو نے ایلوپیتھی سے متعلق متنازع بیان دینے کے بعد بھلے ہی معافی مانگ لی ہو، لیکن ان کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے ملک کی الگ الگ ریاستوں میں FIR درج کی گئی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے بابا رام دیو نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی اور اپنے لیے راحت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ملک کی دوسری ریاستوں میں درج کیس کو دہلی منتقل کرنے کی گزارش کی ہے تاکہ انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ایک 20 سالہ نوجوان اعجاز ڈار کو کچھ نامعلوم افراد نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ اپنی بھینس لے کر جا رہے تھے۔ یہ واقعہ مراد نگر گاؤں کے نزدیک پیر کے روز پیش آیا تھا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کنبے کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے LG منوج سنہا سے قصورواروں کو سخت سزا دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر لکھا، یہ جان کر دل دہل گیا کہ راجوری میں ایک 20 سالہ نوجوان کو گاؤں رکشکوں نے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نوجوان نے اپنے پیچھے مفلوج والد، والدہ اور 3 بہنوں کو چھوڑا ہے۔ جموں کشمیر میں ماضی میں کبھی اس طرح کے معاملے نہیں دیکھے گئے۔ منوج سنہا سے درخواست کی گئی ہے کہ قصورواروں کو سزا دی جائے اور کنبے کا خیال رکھا جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں مذہب تبدیلی آرڈیننس کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستیں خارج کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے ان درخواستوں کو اس بنیاد پر خارج کر دیا کہ آرڈیننس اب قانون بن چکا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آرڈیننس کے ایکٹ بن جانے کے بعد اب اس کو چیلنج کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ عدالت نے مذہب تبدیلی قانون کو چیلنج کرنے والی درخواست پر ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 2 اگست کو ہوگی۔ ممبئی کے BMC کے ایک دواخانے کے ICU میں زیر علاج مریض کا گال ایک چوہے نے کتر دیا، جس کے بعد زبردست احتجاج ہوا۔ 24 سالہ مریض شرینواس یلپا کو 3 دن قبل جگر کے عارضہ کے لیے گھاٹ کوپر کے راجواڑی دواخانے کے ICU میں شریک کیا گیا اور وہ وینٹیلیٹر پر تھا۔ بعد ازاں ڈاکٹروں اور بلدی حکام نے دعویٰ کیا کہ چوہے کا کاٹنا زیادہ سنگین بات نہیں ہے اور جلد ہی زخم بھر جائے گا، مگر مریض کا خاندان مطمئن نہیں ہوا۔ میئر کشوری نے شبہ ظاہر کیا کہ چونکہ ICU گراؤنڈ فلور پر ہے، ہو سکتا ہے کہ جب عملے نے دروازہ کھولا تو چوہا اندر داخل ہو گیا ہوگا، جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ممبئی کی عام آدمی پارٹی یونٹ نے مریضوں کو ایسے واقعات سے بچانے میں ناکام BMC پر تنقید کی اور معاملے کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن لوک سبھا امتیاز جلیل نے کہا کہ مسلمانوں کی شمولیت کے بغیر BJP کے خلاف کوئی بھی سیاسی محاذ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی میں NCP قائد شرد پوار کی جانب سے طلب کردہ اپوزیشن قائدین کے اجلاس کے ایک دن بعد اس اجلاس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حلقے لوک سبھا اورنگ آباد کی نمائندگی کرنے والے مجلسی ممبر پارلیمنٹ نے میڈیا سے کہا کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ریاست اتر پردیش اور دہلی کے منعقد شدنی اسمبلی انتخابات میں مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں BJP کے خلاف کوئی سیاسی اتحاد قائم کیا جا رہا ہو تو وہ اس وقت تک تشکیل نہیں پا سکتا جب تک اس میں مسلمانوں کی حصہ داری نہ ہو اور ملک کے سارے مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے کہا کہ اگر شرد پوار سوچتے ہیں کہ مسلمان NCP کے ساتھ ہی ہے تو انہیں اورنگ آباد آ کر دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کس کے ساتھ ہیں۔ اتر پردیش میں آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ اسی کڑی کے تحت بہوجن سماج پارٹی
سابق کابینی وزیر اوم پرکاش راجبھر کی قیادت والی سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی، اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے درمیان اتحاد کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہے۔ مصدقہ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ تینوں پارٹیاں آئندہ انتخابات کے لیے بھاگے دار سنکلپ مورچے کے بینر تلے اکٹھا ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر بی ایس پی مایاوتی اور صدر مجلس اسدالدین اویسی کے درمیان کئی مرحلوں میں بات چیت ہو چکی ہے۔ اسدالدین اویسی اگلے ماہ لکھنؤ جا کر اتحاد کو کوئی حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان تینوں پارٹیوں کے اشتراک سے بننے والی بھاگے داری سنکلپ مورچے میں دیگر چھوٹی جماعتوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یوں تو اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ اختلاف رائے اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ حسن کے بجائے بدصورت اور بھیانک نظر آتے ہیں، جس کی مثال بیشتر ممالک کے ایوانوں میں ہونے والے اجلاسوں کے دوران نظر آتے ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق اس کی ایک اور تازہ مثال کویت کے ایوان بالا میں دیکھی گئی۔ کویتی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز قومی بجٹ کی منظوری دی۔ اس موقع پر ارکان پارلیمنٹ کے درمیان ہاتھوں پائی کی نوبت آ گئی۔ پارلیمانی فورس کو اس وقت مداخلت کرنا پڑا جب اپوزیشن اور سرکاری ارکان سے کمپیل شروع ہو گئی۔ دنیا میں فلک بوس عمارت کے مشہور عمارتی ریاست دبئی اپنی فلک بوس عمارتوں، 7 اسٹار ہوٹلز، برج خلیفہ، منفرد مصنوعی جزیروں اور برج العرب سمیت دیگر سیاحتی مقامات کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے، لیکن اب یہاں سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے مادام تصو عجائب گھر بھی کھلنے جا رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق موم کے مجسموں کا منفرد عجائب گھر کی انتظامیہ نے مشرق وسطی کے لیے پہلی شاخ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کے بلو واٹر جزیرے پر 2021 کے آخر میں کھولا جائے گا، جس میں عالمی شخصیات کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والی 16 شخصیات کے مجسمے بھی رکھے جائیں گے۔ تلنگانہ ریاست میں 1 جولائی سے تعلیمی اداروں کے آغاز کے مسئلے پر تلنگانہ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ حکومت کی جانب سے واضح کیا گیا کہ طلباء کو اسکولوں میں فزیکل کلاسز میں شراکت لازمی نہیں رہے گی۔ فزیکل کلاسز کے علاوہ آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ سیکریٹری محکمہ تعلیم سندیپ کمار سلطانیہ کی جانب سے عدالت میں تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ حکومت طلباء کو کورونا سے بچانے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ 1 جولائی سے تمام کلاسز کے طلباء کو شرکت لازمی رہے گی۔ اس پر محکمہ تعلیم کی جانب سے جواب دیا گیا کہ اندرون 3 دن کلاسز کے انعقاد کے سلسلے میں رہنمانہ خطوط جاری کیے جائیں گے۔ حکومت نے بتایا کہ باقاعدہ کلاسز کے علاوہ آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی تعمیروں کے لیے سنگ بنیاد کی مجوزہ تاریخ پھر ایک مرتبہ ملتوی کر دی گئی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزراء سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے سیکریٹریٹ کے احاطے میں مسجد، مندر اور چرچ کی تعمیر کے لیے ایک ہی دن میں سنگ بنیاد کی تقریب منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے اس مسئلے پر وزراء سے مشاورت کی اور وزراء کی رائے تھی کہ صرف مسجد کے تعمیری کاموں کے آغاز کی صورت میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ حکومت سیکریٹریٹ کے احاطے میں مسجد، مندر اور چرچ کی تعمیر کا منصوبہ رکھتی ہے، لہٰذا تینوں عبادت گاہوں کے تعمیری کاموں کا ایک ہی وقت میں آغاز کیا جائے، اور چیف منسٹر خود اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے سیکولرزم اور تمام مذاہب کے یکساں احترام کا ثبوت دیں گے۔ اس طرح تینوں عبادت گاہوں کے تعمیری کاموں کا ایک ہی وقت میں آغاز کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اطلاعات گشت کر رہی تھی کہ جاریہ ماہ کے اواخر میں مساجد کی تعمیر کے آغاز کے لیے سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ تاہم جاریہ ماہ کے اواخر میں سنگ بنیاد کے فیصلے کی نہ صرف چیف منسٹر بلکہ ان کے آفس کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سنگ بنیاد کے بارے میں اجازت سے متعلق پوچھے جانے پر چیف منسٹر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ساتھی وزراء سے اس بارے میں مشاورت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ وزراء کی رائے بھی یہی تھی کہ تینوں عبادت گاہوں کا سنگ بنیاد ایک ہی دن رکھا جائے اور تینوں مذاہب کے مذہبی شخصیتوں کو مدعو کیا جائے۔ نامپلی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے آج پرانے شہر کے معروف سماجی کارکن سید سلیم کی ضمانت منظور کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف فیس بک پر بیان دینے پر سائبر کرائم پولیس نے ان کے خلاف اشتعال انگیزی کا ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ سید سلیم، جنہیں گزشتہ ہفتے ایک خاتون کے خلاف بیان دینے کے کیس میں چنن گٹا پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ اس کیس میں ضمانت منظور ہونے کے فوری بعد سائبر کرائم پولیس نے پی ٹی وارنٹ کے ذریعے انہیں ریمانڈ میں لے لیا تھا۔ سائبر کرائم پولیس نے از خود کارروائی کرتے ہوئے سید سلیم پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے فیس بک کے پیج پر نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف بیان جاری کیا ہے جو اشتعال انگیز نوعیت کا ہے اور اس بیان سے ہندو مذہب کے افراد کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ تعزیرات ہند کی دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد سائبر کرائم پولیس نے سماجی کارکن کو اس کیس میں گرفتار کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی رہائی میں تاخیر ہوئی۔ شہر کے مشہور وکیل محمد مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ نے سید سلیم کی پیروی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اہم فیصلوں کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے استدلال پیش کیا کہ دفعہ 153A ملزم پر اس وقت نافذ کیا جاتا ہے جب دونوں فرقوں کے درمیان فرقے وارانہ منافرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سید سلیم کا بیان وزیر اعظم اور ایک چیف منسٹر کے خلاف ہے اور جمہوریت میں اس قسم کے بیانات کو فرقے وارانہ نوعیت کا نہیں سمجھا جاتا۔ اس بحث سے مطمئن ہو کر نامپلی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے سید سلیم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا۔
اور 10,000 روپے کی 2 ضمانتیں جمع کرنے کی ہدایت دی۔ سماجی کارکن کی رہائی آج چنچل گوڑا جیل سے عمل میں آئے گی۔ پرانے شہر حیدرآباد کا علاقہ نئی سڑک شالی بنڈے پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک خاتون ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ انتہائی بے راہ روی سے گاڑی چلاتے ہوئے نوجوان ڈرائیور نے سڑک پر راہ چلتے افراد کو ٹکر دیتے ہوئے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی رات 7:30 بجے تا 8 بجے کے درمیان سفید کلر کی کار خلوت سے نئی سڑک کی سمت تیز رفتار سے آتے ہوئے ایک آٹو کو ٹکر دے دی۔ آٹو میں سوار خاتون، جس کی شناخت 40 سالہ سالمہ ساکن بنڈلہ گڑے کی حیثیت سے کی گئی، ہلاک ہو گئی، جبکہ آٹو ڈرائیور صلاح الدین زخمی ہو گیا۔ اس حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار یشونت بھی زخمی ہو گیا، جو NFC کمپنی میں کانٹریکٹر کا کام کرتا ہے۔ تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے ڈرائیور، جس کی شناخت عادل ساکن تالاب کٹے کی حیثیت سے کی گئی ہے، اس نے علاقے مغل پورہ اور میر چوک میں بھی بعض افراد کو ٹکر دیتے ہوئے اپنے مکان پہنچ گیا۔ اس حادثے کے بعد علاقے شالی بنڈا نئی سڑک پر سنسنی پھیل گئی اور اس حادثے میں زخمی افراد کو دیکھنے اور تفصیلات جاننے کے لیے راہگیروں کی کثیر تعداد شالی بنڈا چوراہے کے قریب جمع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ٹریفک جام دیکھی گئی۔ پولیس حسینی علم ٹیم نے متوفی خاتون سالمان کی لاش کو دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانہ منتقل کیا، جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ انسپکٹر حسینی علم جی نیرج کمار نے کہا کہ اس خوفناک حادثے میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور CCTV کیمروں کے ذریعے کار کی نشاندہی کی گئی۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ رات دیر گئے پولیس نے کار ڈرائیور کا پتہ لگاتے ہوئے اس کے مکان تالاب کٹا پہنچ گئے، لیکن وہ مکان کو مخفل کر کے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ پولیس حسینی علم نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے نتائج جاری کرنے کے لیے رہنما خطوط کو خطیت دے دی ہے۔ انٹر فرسٹ ایئر میں طلبہ نے مختلف مضامین میں جو مارکس حاصل کیے تھے، وہی مارکس سیکنڈ ایئر میں طلبہ کو دینے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ انٹر سیکنڈ ایئر پریکٹیکلز کے مکمل مارکس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قبل ازیں فیل ہوئے سبجیکٹس میں 35% مارکس اور بیک لاگس رہنے کی صورت میں 35 مارکس مختص کیے جائیں گے۔ خانگی طور پر درخواستیں داخل کرنے والے طلبہ کو 35% مارکس دینے کی رہنما خطوط میں صراحت کی گئی ہے۔ نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلبہ کے لیے حالات ٹھیک ہونے پر امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جس میں طلبہ حصہ لے سکتے ہیں۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سید عمر جلیل نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اندرون ایک ہفتہ کسی بھی وقت نتائج جاری کیے جا سکتے ہیں۔